تھا تو نے جو وحدت کا پرچار، وہ مکہ بنا تھا گویا ہر دشمن پہ تلوار۔ جناب آقا مسعود صاحب سے اب ہم وہ بات کریں گے جو بڑے تلخ حقائق پر مبنی ہے، یعنی شہادت لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ سر، لیاقت علی خان کی شہادت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن لوگوں کا ہاتھ تھا اور اس سے کس کو فائدہ پہنچا سب سے بڑا؟ بھائی دیکھیے، اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہم تو پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن کہ بعد میں ہم نے جب صحافت میں آئے تو ہمیں تحقیق کی، کتابوں سے مدد لی۔ پھر یہ کہ شہید ملت لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا سے ملاقات کی، ان کے انٹرویوز ہم نے لیے، ان سے میں نے بات چیت کی۔ میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور خود بات لوگوں کی زبانی سنا ہے، اس میں ممتاز دولتانہ اور گوربانی صاحب ان کا ذکر آتا ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ سازش کی تھی ان کو ہٹانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جو سید اکبر تھا جس نے کہ گولی چلا کے ان کو شہید کیا، وہ ایک نون کلپریٹ تھا، وہ افغانی تھا، اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں سارے لوگ کہتے تھے کہ اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا، اور وہاں کے جو آئی جی تھے ان کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو وہ گرفتار کر۔ تو وہ جو سید اکبر تھا وہ ایک کرمنل تھا، 2 سال سے مطلب یہ کہ پیرول پہ چھوٹا ہوا تھا، تو اس کو باقاعدہ ہائر کیا گیا۔ تو میں نے جن 2 لوگوں کے نام لیے وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کا ہی نام آتا ہے کہ لوگوں نے کانسپریسی کی اور لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹا دیا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر انہوں نے اخلاق کی بنیاد پر اور گڈ گورننس کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ وہی قائد اعظم کا تھا، ایک پیسہ آپ اسٹیٹ کا نہیں خرچ کر سکتے تھے، بالکل۔ تو انہوں نے اس کو ہائر کیا، اور اس کے بعد اس نے جلسہ عام میں لیاقت باغ میں گولی چلائی، اور گولی چلانے کے بعد یہ ہے کہ وہ جب وہ گر پڑے تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور کلمہ پڑھا۔ تو اور جو اس وقت آئی جی تھے، وہ پولیس تھے، انہوں نے فوراً ہی سید وقت کو مار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ زندہ رہتا ہے یا اس پر تفتیش کی جاتی ہے یا اسے انٹروگیشن کیا جاتا تو بہت سی چیزیں کھل جاتی، لیکن اس کو فوراً مار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کانسپریسی بالکل مکمل ہو گئی تھی، اور لیاقت علی خان کو وہ راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اس طریقے سے ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ یہ ایک، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان کو جب اسپتال لے جایا گیا تو ان کے کپڑے اتارے گئے تو ان کی بنیان پھٹی ہوئی تھی، ان کا موزہ پھٹا ہوا تھا، اور ان کا بینک اکاؤنٹ میں 300 روپے تھے۔ تو یہ خود ان کی بیگم نے مجھے بتایا کہ یہ صورت ہے۔ ایک اور چیز انہوں نے بتائی کہ جب وہ جا رہے تھے تو کہنے لگے مجھے کچھ عجیب و غریب مطلب ان کی صورت نظر آئی تھی، ان کے چہرے پہ کوئی نورانی حالت تھا۔ تو میں نے تو اور اشرف اور اکبر جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے ان کی شیروانی پکڑی کہ آپ پاپا مت جائیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے بہت بڑی تقریر کرنی ہے، مجھے ایک پاکستان کے بنیادی خد و خال کے بارے میں بتانا ہے۔ تو بیگم رانا لیاقت علی خان نے مجھے بتایا کہ ایک نورانی حالت تھا ان کے چہرے پہ، جو کہ میں بڑی ڈری ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے مجھے خوف ہی ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کچھ واقعہ ہونے والا ہے۔ پھر بعد میں مجھے ٹیلیفون آیا تو وہ شہید کر دیا۔ مگر سر یہ تو سر بہت آپ نے اہم بات بتائی جو آپ نے خود بیگم رانا لیاقت سے سنی سر، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی پالیٹکس میں بعد میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ امریکن لابی کو فائدہ ہوا یا روسی لابی کو فائدہ ہوا یا پاکستان کا جو اندر جاگیردار سرمایہ دار وہ تو سر ہونا ہی تھا فائدہ؟ دیکھیے وہ سب سے بڑا فائدہ تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے، سب سے بڑا فائدہ تو اشتراکی ممالک کو ہوا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مغرب کی طرف جو ہے نا اپنا رجحان کر دیا۔ لیکن سب سے جو ہے جو انٹرنل اینیمی تھے، جو داخلی طور پر مطلب جو لوگ تھے، جو جاگیردار تھے، اور انہوں نے یہ بھی لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ آئندہ ہم جاگیرداری کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پہلے ہی کر چکا تھا۔ تو اس طریقے سے جو یہ جاگیردار تھے ان کا اگر ہم اپنی زمینوں سے محروم ہو گئے اور کسانوں کو زمینیں مل گئی جو کاشت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار ہوتی ہے، تو اس میں وہ بھی شامل تھے۔ لیکن انٹرنیشنل کانسپریسی پلس لوکل کانسپریسی پلس اس کے بعد جس جہاز میں مطلب یہ کہ جو ایک جہاز اس زمانے میں اورینٹ ایئرویز تھا، اس میں مطلب یہ کہ بہت سے فائلیں تھیں جس میں تحقیقات ہونے والی تھی لیاقت علی خان کی شہادت، وہ جہاز بھی جو ہے گرا دیا گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کانسپریسی در کانسپریسی، لیکن یہ کہ ان کا نام میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، خان لیاقت علی خان نام قیامت تک رہے گا۔ اور پاکستان اور یہ ہے کہ وہ جو جنہوں نے کانسپریسی کی، میں خود ان کے نام لے رہا ہوں، اس کتابوں میں بھی آ گئے، اخباروں میں بھی آ گئے۔ تو یہ ہے کہ وہ جہاز بھی گرا دیا گیا، تو لیکن یہ کہ کانسپریسی تھی، اور یہ کہ اگر سید اکبر کو نہیں مارا جاتا تو وہ بہت کچھ بتا دیتا۔
سر اچھا سر، اسی میں سے ایک سوال مزید اٹھتا ہے، جب سر آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تو ایک سوال اور ذہن میں اٹھا کہ لیاقت علی خان شہید نے ان کے زمانے میں ایک ہاری رپورٹ بھی پیش ہوئی تھی جس میں جاگیرداریت کا خاتمہ تھا، سب کچھ تھا، تو وہ اگر جس پر جو ہے ایوب کھوڑوں نے کہہ دیا تھا، جس پہ اختلافی نوٹ لکھا اور کہا کہ جاگیردار جو کاشتکار ہوتے ہیں ان کے باپ کی مانند ہے، تو کیا لیاقت علی خان کی وہ پہلے ہی سمجھیں کہ یہ جاگیرداریت پہ تازیانہ تھا وہ ہاری نہیں بالکل تھا، اور یہ مسعود کھدرپوش کی پوری رپورٹ ہے اسی سلسلے میں کہ جاگیرداری کو ختم ہونا چاہیے. بھائی دیکھیے اسلامی نظام میں بھی مطلب یہ بات ہے کہ جو کاشت کرے گا وہ زمین اسی کی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جاگیردار جو ہے یہ انگریزوں کے زمانے کے ٹاؤٹ سے ان کو بڑی زمینیں ملی تھیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی کسان جو ہے وہ امپاور ہو اکنامیکلی، اس کو امپاور نہیں کرنا چاہتا. آج بھی سن میں دیکھیے کہ جاگیرداری کتنی مضبوط ہے، ہاری بول نہیں سکتا اسی طریقے سے، بلکہ سر ہڈیوں میں ان کے رچ بس گئی ہے، بس گئی ہے. تو مطلب یہ کہ لیاقت علی خان کی شہادت میں جو کانسپریسی ہوئی تھی اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت عرض کیا کہ وہ اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ جاگیرداری سسٹم جو تھا یہ اس سے پیداوار جو ہے نا وہ بڑھتی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ کسان امپاور نہیں ہوتا. تیسری بات یہ کہ پاورٹی ختم ہو جاتی ہے، مطلب ونس یو امپاور اے پیسنٹ تو اس سے پاورٹی ختم ہوتی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے. آج بھی دیکھیں پاکستان میں پاورٹی کتنی ہے، صرف یہی وجہ ہے کہ لینڈ ہولڈنگ جو ہے نا وہ جاگیرداروں کے پاس ہے، کسان کے پاس نہیں. بالکل سر. اچھا تو سر اب ایک سب سے اہم سوال، کیا وجہ ہے کہ کیا یہ کوئی سازش ہے کہ نوجوانوں کو آج خان لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے دور کیا جا رہا ہے کہ آج بمشکل چند افراد جانتے ہیں 16 اکتوبر؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کے پاس مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لیاقت علی خان ہو یا قائد اعظم رحمۃ اللہ ہوں، ان کی شخصیت کو احاطہ کرنے میں یا اس کے بارے میں ان کو کھل کر بیان کرنے میں وقت چاہیے، تحقیق چاہیے. اب وہ لوگ نہیں رہے کہ جو مطلب اس پہ بول سکے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. خدا خواستہ یہ بات نہیں، میں کم از کم حکومت پاکستان چاہے یہ بھی ہو چاہے پچھلی حکومتیں ہوں، یہ سب خان لیاقت علی خان کی بڑی عزت کرتے ہیں، قائد اعظم کی بڑی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے قیام پاکستان کے دوران لیاقت علی خان کے ساتھ رہے، وہ صحافی ان کے ساتھ رہے، ان کو ان کے خیالات کو قلم بند کیا، اب وہ لوگ نہیں ہیں. تو اب جو نوجوان ہیں، جیسے آپ جیسے نوجوان ہیں، اب میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ مجھ سے سن رہے ہیں، لیکن یہ کہ میرے چلے جانے کے بعد جو ہے نا پھر کون سے مطلب لوگ ہوں گے کہ جو آپ کو اس قسم کے نام لیں گے، وہ بتائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے. تو وہ جو ایک جنریشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اس وجہ سے جو ان کا کام ہے، ان کا جو مقام ہے، جو ان کی حیثیت ہے، اس کو تعین کرنے میں ذرا دشواری آ رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کوئی سازش نہیں. بہت شکریہ سر آپ نے، اور اللہ تعالیٰ قادر آپ کا سایہ ہم سب نوجوانوں پہ رکھے. آمین. مجھے امید ہے، یقین ہے کہ سر نے جو باتیں بتائیں یقیناً بہت ہی اہم ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. اور انشاءاللہ شہید ملت خان لیاقت علی خان علیہ رحمہ پر اور دیگر اکابرین پاکستان پر ہم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایسے ہی پروگرام لے کر آتے رہیں گے. اللہ حافظ.